حدیبیہ کا جب معاہدہ کرنے کے لیے عروہ بن مسعود ثقفی قریش مکہ کی طرف سے قاصد بن کر آیا، اور وہ غیر مسلم تھا، ایک سردار تھا۔ نبی کریم علیہ السلام حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ کیا ہوا تھا، صحابہ اکرام ساتھ تھے، اور واپس جب وہ شخص پہنچ گیا مکہ میں تو وہاں اس نے ایک عجیب بات کی جو آج بھی تاریخ میں محفوظ ہے۔ اس نے کہا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کی مجالس اور محافل میں گیا ہوں، میں نے ان کی مجلسوں کو اور ان کے ماتحتوں کو دیکھا ہے، لیکن جس قدر باوقار، با ادب اور اطاعت والے لوگ میں نے اس شخص کی مجلس میں دیکھے، میں نے اس سے بڑھ کر اتنے تابعدار دنیا میں کہیں نہیں دیکھے۔ یہ وہ غیر مسلم وہاں جا کر اپنے لوگوں کو بتا رہے۔ اس نے کہا وجہ کہ جب وہ شخص بولتا ہے تو یہ اتنے با ادب ہو کے نظریں جھکا کے بیٹھتے ہیں بات سننے کے لیے، ہلتا بھی کوئی نہیں، ایسے لگتا ہے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں کہ اگر یہ ہلیں گے تو پرندہ اڑ جائے گا۔ اس قدر ادب میں نے دیکھے۔ اور محبت کیسی دیکھی ہے کہ جب مسلمانوں کا پیغمبر وضو کرتا ہے اور جسم سے پانی ٹچ ہونے کے بعد زمین پہ جب گرتا ہے تو یہ لوگ اس پانی کو اپنے ہاتھوں پر لینے کے لیے قریب ہے کہ آپس میں لڑ پڑیں۔ ہر شخص کی خواہش ہے یہ پانی میرے وجود پہ پڑے، اس پانی کو زمین پر نہیں کرنے دیتے اور اپنے جسم پہ مل لیتے ہیں۔ اتنی عقیدت تو میں نے کہیں بھی نہیں دیکھی۔ پھر اس نے کہا اس سے بڑھ کر میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب مسلمانوں کا نبی لعاب پھینکتا ہے، جیسے کوئی بندہ تھوکتا ہے، تو یہ لوگ وہ چیز بھی نیچے نہیں جانے دیتے، اس کو بھی اپنے ہاتھوں پہ لے کر اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں۔ تو جس طرح کی عقیدت اور محبت میں دیکھ کے آیا ہوں رتاد، تو اگر وہ شخص ان کو کہہ دے کہ مکہ پہ حملہ کر دو تو انہوں نے 1 منٹ کوئی نہیں لگانا، اس لیے کہ وہ اپنی جانیں اس نبی کے قدموں میں لکھ چکے ہیں کہ آپ کے تابع ہیں، جیسے کہیں گے ہوگا۔ تو وہ بزدل نہیں، نہ وہ پیچھے ہٹتے ہیں۔ یہ کافروں کا ایک سردار مکہ میں جانے کے بعد اپنی پارٹی کو یہ بات بتا رہے کہ صحابہ اکرام کس طرح کے رسول اللہ کے چاہنے والے ہیں، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنے عمل سے یہ چیز ثابت کی ہے کہ ہم اصلی غلام ہیں رسول اللہ کے۔ اس لیے ان سب کا عقیدہ ایک اور ان کا عملی طرز زندگی ایک ہے، سب سنت کے سانچے میں تھے۔ الگ الگ شکلیں، الگ الگ تہذیبیں، تمدن، رسم و رواج، اپنا اپنا، یہ چیزیں کوئی نہیں تھیں۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، اللہ اور رسول کی محبت میں اشہد ہو گئے، تو اس کے بعد ایک فیصلہ کر لیا کہ ہم نے ان کے ساتھ چلنا ہے یا پہلے دین پر چلنا ہے یا رسم و رواج پہ چلنا ہے۔ اور جب فیصلہ کر لیا کہ ہم نے انہی کے ساتھ اب چلنا ہے تو پھر پچھلی تمام چیزوں کو پھینک دیا۔ اس لیے اب غمی ہے، شادی ہے، جہاد ہے، لڑائی ہے، صلح ہے، امن ہے، تجارت ہے، سیاست ہے، زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہے، بس ان کے ذہن میں ایک ہی چیز ہوتی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام نے کس طرح یہ کام کیا ہم اس طریقے سے کریں، بس ہمیں اور کسی کا کوئی نقش نہیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کے مطابق پھر ان کی مدد تو کرنی تھی۔